کہ اس پر عمل کریں گے. تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ تو تھوڑے کھڑے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ آپ سب سے وعدہ مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ اس پر عمل کریں گے. اب سنیے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا، کہ جس نے صبح مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ کچھ زیادہ تو نہیں ہے نا. اور شام کو جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا. وعدہ تو آپ سے میں نے لیا تھا، وعدہ پورا کریں گے نا. اب ذرا اب ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر صبح کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. اب کیا فرمایا ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن اسے میں محمد کی شفاعت پکڑ کے لے جائے. آئیے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں. اس دن کسی اور کی کوئی سنوائی نہیں، یہ ذہن میں رہے. شاید تو کہے گا کہ میرا فلاں کام کر لے گا، فلاں کام کر لے گا، نہیں، کسی کی کوئی سنوائی نہیں. نہ آدم علیہ السلام، نہ نوح علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی نہیں، بلکہ سب کے سب اس وقت آئیں گے در محمد مصطفیٰ پہ. اللہ کے نبی شفاعت کریں گے تب کام بنے گا. ہاں سرکار جب شفاعت کر کے دروازہ کھول دیں گے پھر نبی کریم کی نظر رحمت گویا ہو جائے گی. پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، شہید بھی کریں گے، سارے شفاعت کرتے جائیں گے. لیکن سب سے پہلے یہ در شفاعت کون کھولیں گے؟ شہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے. تو آئیے اس در پہ داخل ہونے کے لیے روزانہ صبح کو بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، شام کو بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، نبی کریم کی شفاعت گھیر کے لے جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دن نصیب فرمائے. اور ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے، وہ بھی یاد رہے تو ٹھیک ہے. بھائی ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے، اگر یاد رہے تو سبحان اللہ بڑی بات ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ کلمہ جس نے کہا، من قال جس نے یہ کلمہ کہا، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہاں حدیث پاک میں یہ نہیں لکھا کہ جس نے روزانہ کہا، یہ نہیں لکھا. صبح کہا شام کہا یہ نہیں لکھا، جس نے کہا. ذرا آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیجئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا.
صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ہم نے 3 مرتبہ جملہ کہا, سب بھائیوں نے کہا اے اللہ اپنی رحمت کا واسطہ, اپنے کرم کا واسطہ اب ہمیں محروم نہ رکھنا. ہم نے تو سنا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, تیرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وعدے کے مطابق جنت لے جائے گا, انشاءاللہ لے جائے گا. وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک دوسرے کے گواہ بن جائیے, ایک دوسرے کو دیکھیے, شکلیں پہچانیے, آج کا دن ذہن میں رہے. انشاءاللہ قیامت کے دن یہ سارے کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے تیرے نبی کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا تھا اے پاک پروردگار تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں, رب کو یاد کرتے ہیں. یہ رب کو یاد بھی کرنا ہے, اقرار بھی کرنا ہے, ایمان کا اظہار بھی ہے. رضیت باللہ ربا, میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا, اسلام کو دین مان کے راضی ہو گیا. وبمحمد رسولا, اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے میں راضی ہو گیا. جب اتنا کہہ دیا سرکار فرماتے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے اور ہمارا دین و ایمان سلامت رکھے. یہ دین بڑا آسان دین ہو گیا. راہ جنت بڑی مشکل تھی, اتنی مشکل کہ وہاں پہنچنا آسان نہیں, لیکن قربان جائے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری رات امت کے لیے رو رو کے ہمارے لیے جنت تو بڑی آسان کر دی. جیسے کہتے ہیں کسی کے لیے کھانا تیار کیا, پکایا, سامنے رکھ دیا, کھاؤ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں کیا, کھانا تیار کروایا, پکوایا, اعلیٰ قسم کا کھانا سامنے صرف رکھا ہی نہیں, منہ میں لقمے ڈالے ہیں ہمارے. ہاں جو کھا گیا اور وہ دنیا و آخرت کی بازی جیت گیا, اور جو اپنا منہ ہی بند کر لے نہ کھائے اب اس کا قصور ہے. ذات محمد مصطفیٰ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو آئیے دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں. سرکار کا دامن تو ایسا ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کے ساتھ تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, یا نبی اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت حاصل کر کے لوگوں میں سب سے سعید کون بنے گا, سب سے نیک بخت کون ہوگا, آپ کی شفاعت لے کر سب سے اعلیٰ کون ہو جائے گا, سعادت مند کون ہو جائے گا, آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا. یا نبی اللہ آپ کی شفاعت کا حقدار کون, قیامت کے دن شفاعت کسے ملے گی, اور اس سے سعادت کی وہ منازل پہ کون فائز ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا ابو ہریرہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ مسئلہ تیرے علاوہ مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا. ابو ہریرہ میرا بھی یہ خیال تھا کہ تیرے علاوہ یہ مسئلہ مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا. کیوں کہ میں دیکھتا ہوں دین پر تیری حرص بہت زیادہ ہے. کوئی حرص ہے لالچ, کسی کو حرص کہتے لالچ کو, کسی کو حرص ہے مال کی, کسی کو حرص ہے جائیداد کی,
کسی کو حرص ہے منصب کی، کوئی زندگی بھر کی کمائی لگاتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں، کوئی زندگی بھر کوشش کرتا ہے میری فیکٹری لگ جائے، کوئی زندگی بھر کوشش کرتا ہے میرے اتنے پیسے ہو جائیں، میری یہ ہو جائے، میری اتنی جائیداد، اتنی زمینیں ہو جائیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حرص کیا ہے کہ مجھے نبی کریم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ارشاد مل جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ مل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں، اے ابو ہریرہ میرا پہلے ہی خیال تھا کہ یہ مسئلہ تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، سب سے پہلے تو ہی پوچھے گا. اب سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن میری شفاعت لے کر سب سے سعید اور نیک بخت کون ہوگا؟ وہی ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے خلوص دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جس نے دل سے کہا. یہ نہیں کہ یہ اوپر سے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور اندر سے کہیں نہیں میرا خدا فلاں ہے، میرا خدا فلاں ہے، میرا خدا فلاں ہے. نہیں، دل سے کہے. ہم تو جیسے بھی ہیں بھائی، نکمے ہیں، سب کچھ ہے، بے عمل سے ہیں، لیکن ایک ہے کہ خدا الہ ساری کائنات کو پالنے والا تو صرف اللہ کو مانتے ہیں نا. ایسے ہی ہے، کوئی اور ہے ہمارا بھائی؟ ہم اللہ کی وحدانیت کا دل و جان سے اقرار کرتے ہیں، بلکہ مومن کے اگر دل چیرا جائے، مومن کے دل کو کوئی پکڑے، اسے چیرے، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، انشاءاللہ مومن کے دل کو چیریں گے تو ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. جو خلوص دل سے کہتا ہے، اللہ کو الہ مانتا ہے، ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس نے نیلی چھت کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، وہی ہمارا الہ، ہمارا معبود، ہمارا خالق ہے. ہم خلوص دل سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. سب محبت سے، پیار سے، دل میں تصور کر کے کوئی اور خدا نہیں ہمارا، نہ کوئی دولت والا، نہ کوئی اقتدار والا، نہ کوئی منصب والا اور کرسی والا ہمارا خدا ہے. ہمارا خدا کون ہے؟ اللہ. ہمارا خدا کون ہے؟ اللہ. کسی کا ہوگا بھائی، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا ہے. اور ہمارا کون الہ ہے؟ اللہ. ہمارا کون الہ ہے؟ اللہ. ہم خلوص دل سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، اور قیامت کے دن میری شفاعت لے کر سب سے سعید وہ ہو جائے گا، سب سے نیک بخت وہ ہو جائے گا جو خلوص دل سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ ہم نے ایک مرتبہ نہیں، ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امیدوار کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے فرمان کے صدقے ہمیں قیامت کے دن سعادت مند بنا دے. اس دن کی فکر کیجئے، 50,000 سال لمبا دن چھوٹا ہو جائے گا. 50,000 سال لمبا دن چھوٹا ہو جائے گا، لیکن کیسے؟ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا. آئیے اذان کے جواب دیں اور اس کے بعد کہہ دیں درود پاک پڑھ کر، یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کر دے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی. وہ کہہ دیجئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا،
اتنا کہہ دیں گے انشاءاللہ اسے بھی سرکار کی شفاعت مل جائے گی۔ تو آئیے یہ وعدہ محمد مصطفیٰ ہے، کسی اور کا وعدہ نہیں کہ غلط ہو سکتا ہے، یہ سرکار کا وعدہ ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان فنا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ مبارکہ ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں اللہ مہربانی کرے گا قیامت کے دن اسے نبی کریم کی شفاعت مل جائے۔ تو ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب دیکھو موسم میں وہ شدت نہیں، سختی نہیں جو پہلے تھی، کچھ عرصہ پہلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جو موسم گرمی تھی اب نہیں۔ اس کے باوجود پنکھے چل رہے ہیں، میری تو حالت یہ ہے مشکل ہے اس وقت بیٹھے، گرمی میں کچھ دیر اور بیٹھوں گھبراہٹ شروع ہو جائے۔ یہی ہے بندہ کتنا دیر بیٹھ سکتا ہے؟ ابھی بھی کسی کو کہے دھوپ میں باہر بیٹھے مشکل ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا بھی ہو جائے ہمت کر کے کتنی دیر کھڑا رہے گا جی؟ اگر دھوپ سخت ہو تو نہیں، دن کو تارے نظر آ جائیں گے، بڑا مشکل ہے، وہ تو 50,000 سال لمبا دن ہے، اور سورج نزدیک ہوگا، وہیں تو کوئی سایہ چاہیے، اور وہاں تو کوئی کرم چاہیے، وہاں تو پانی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ اس کی تو فکر ہم نے چھوڑ دی ہے، آئیے اس کی فکر کریں۔ یہ چھوڑ دے دنیا، یہ دنیا کی فکر چھوڑ دے، یہاں جو مقدر میں لکھا ہے مل جائے گا، اس کی فکر کرنی ہے۔ آج جو یہاں بوئیں گے کل وہی وہاں ملے گا۔ آج یہ کلمات طیبات پڑھیں، انشاءاللہ کل اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ آج تو ہم اپنی زبان سے خرافات بکتے رہیں اور کل کہیں کہ ہماری چوری بری ہوگی جیسے صدیق اکبر کی بری ہے۔ یہ تو مشکل مسئلہ ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا۔ اور آج کوئی کہتا رہے جناب میں تو جو ہوں گناہ کرتا رہوں اور میں کل بلال کے ساتھ ہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اور غلاموں سے محبت تو کر لیں، اللہ کے نبی کے یاروں سے پیار تو کر لیں، انشاءاللہ پھر جہاں یار جاتے ہیں وہاں یار ہوں گے